انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمز کے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن پروگرام کے ساتھ میں ہوں ساجد حسین۔ انعام رمضان آپ دیکھ رہے ہیں اور پہلے عشرے سے ہم گزر رہے ہیں، آپ پہلے رمضان سے ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ روز ہم لائیو ہوتے ہیں رات 10 بجے۔ آج بھی ہم لائیو ہیں اور آج بھی ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، وہ بتائیں گے ان کا رمضان المبارک کیسا گزر رہا ہے اور امت کس سمت جا رہی ہے۔ دوسری جانب فتنۃ الخوارج کی دہشت گردی جاری ہے اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کا کلا کما کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، ان کو واصل جہنم بھیجنے کے لیے ہم بھی تیار ہیں، لیکن انجام ان فتنۃ الخوارج کا جہنمی ہے اور پاکستان جہنم میں بھیجنا اچھی طرح جانتا ہے۔ اور یہ مدد کے لیے جا رہے ہیں بھارت، جو کہ بہت بڑا دہشت گرد ملک اب بنتا چاہ رہا ہے۔ بات کریں گے اس پہ، پھر ہم بات کریں گے پہلے عشرے کی اہمیت پر کہ کتنا اہم ہے، پھر ہم بات کریں گے امت مسلمہ کو جوڑنا کس طرح ہے۔ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، میں تعارف کرتا چلوں، اہل تشریح مکتب سے آپ کا تعلق ہے، مولانا رفاقت علی نجفی صاحب آ چکے ہیں، ان کو میں خوش آمدید، بہت شکریہ جزاک مولانا۔ اللہ۔ ان کے ساتھ سینئر صحافی سید سجاد علی شاہ کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا، آپ نے جی ٹی وی کے بیورو چیف ہیں سر، آپ کا بھی شکریہ۔ سینئر صحافی سید اسلم پرویز کو بھی خوش آمدید کہیں گے، بہت شکریہ اسلم صاحب، آپ کا بھی ٹائم دیا۔ پہلے ذرا چونکہ حملے ہماری پوسٹوں پر جاری ہیں جو کہ افغانستان سے متصل ہیں، شاہ صاحب یہ فتنہ کب ختم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اس میں بھی اگر یہ اس طریقے کی دہشت گردانہ کارروائیاں جاری ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا واضح طور پہ کہ دہشت گردوں کا نہ کوئی ایمان ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی فرقہ ہے، بلکہ وہ جو ہیں شروع سے دشمن ملک کے عزائم کو پورا کر رہے ہیں اور انہی کی ایما پہ جو ہے یہ تمام کارروائیاں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بات یہاں بڑی سنجیدہ یہ ہے کہ آپ باوردی درست پوائنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لوکیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چھپے ہوئے چور ہیں، یہ اپنی شکلیں نہیں دکھاتے ہیں، غائبانہ طور پہ کہیں سے اچانک نازل ہوتے ہیں جتھے کی صورت میں اور کہیں حملہ کر دیتے ہیں، تو فورسز یا چوکیاں یا جو ہماری چیزیں ہیں وہ تو سریعام ایک پوائنٹ پہ رکھی ہوئی ہیں نا، وہ تو ہل جل نہیں سکتی، وہ تو اپنی ڈیوٹی پہ ہیں۔ تمام اہلکار جو اب تک اس معاملے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ بڑی شہادتیں ہو گئیں، بڑا نقصان ہوا ہے اس میں، لیکن اس کے باوجود حوصلے بلند ہیں، عزائم جو ہیں وہ ہم ان کے ختم کریں گے۔ ہماری فورسز جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ صلاحیت رکھتی ہیں۔ امارت اسلامی کے جو نمائندے ہیں، میں تو ان کو کہوں گا دہشت گردوں کا جتھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم پاکستان سے بدلہ لیں گے، اب بتائیں۔ دیکھیں، جو پاکستان سے بدلہ لینے کی بات کر رہے ہیں، افغانستان کے وہ جتھے، ان کو جو ہے ہم صحافتی لیول پہ بہت گہری ان پہ نظر رکھیں گے، اور کل ہم نے باقاعدہ طور پہ جب ان پہ جوابی کارروائی کی گئی تو اپنی آنکھوں سے ان کو سر پہ پاؤں رکھتے دوڑتے دیکھا۔ یہ تھی ان کی دلیری، یہ تھی ان کی بہادری، جو وہ سوشل میڈیا پہ آ کے فالتو بکواس کر رہے ہیں۔ یہ ہماری افواج پاکستان کے آگے نہ بھارت ٹک سکتا، نہ افغانستان ٹک سکتا، نہ کوئی اور دشمن اتنی جرأت کر سکتا کہ سامنے کھڑا ہو کے لڑے۔ یہ اسی طرح چھچور پن کریں گے اور یہ چھوٹی چھوٹی چیپ حرکتیں کر کے ہمیں نقصان پہنچائیں گے، اور اس کے بعد اپنا انجام بھی دیکھیں گے کہ لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ ان کی لاشیں چیل کوے کھا رہے ہوتے ہیں، آپ یقین کریں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور پھر مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب صحابہ رسول کو بھی تو سامنے فتنہ آیا تھا، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، خشوع و خضوع کے ساتھ عبادتیں بھی کرتے تھے، تو بتائیں نا، کچھ رہنمائی کریں نا امت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساجد بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اس بارے میں کہ کما حق ہوں اسلام کو اپنے اوپر اپلائی کرنا اور پھر اسی کے ساتھ کنٹینیو اپنے مذہب کو رکھنا، کیوں کہ یہ واضح بات ہے، جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام سے واضح ہے کہ اسلام از دا ریلیجن آف پیس، اسلام امن کا مذہب ہے۔
اسلام امن سکھاتا ہے. آپ کا کوئی نظریاتی اختلاف ہے بے شک کریں، لیکن لڑیں جھگڑیں نہیں، کسی کی جان کے در پہ دشمن نہ بنیں. ٹھیک ہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کلمہ پڑھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب آپ ہتھیار اٹھا کے ایک منظم طریقے سے پاک افواج کے خلاف آئیں گے اور پاکستان کے خلاف آئیں گے، آپ نہتے پاکستانیوں کو مار رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب قرآن مجید سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے من قتل نفسا متعمدا فقد جزاؤہ جہنم خالدا فیہا. تو جو جان بوجھ کر اب کس بنا پہ کیا چیز بدلہ لینا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں پاکستان سے، کیا چاہتے ہیں ہم سے. آپ ادھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ رسول پڑھ رہے ہیں، پھر نہ قرآن کی مان رہے ہیں نہ رسول خدا کی مان رہے ہیں. تو بھائی آپ کون سا اسلام ہے جو دنیا میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو پھر اسلام نہیں رہا، یہ تو پھر آپ اپنا دین اٹھا کے وہ ڈنڈا ہاتھ میں اٹھا کے اپلائی کرنے کے اوپر آ گئے ہیں ہمارے اوپر. یہ تو قطعاً نہیں ہوگا. کیوں کہ آپ نے کتنے بے گناہوں کو مارا ہے. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اگر آپ اسلام رسول چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ وہ اسلام چاہتے ہیں جو ریلیجن آف پیس ہے، امن کا مذہب ہے، تو پھر اس میں آپ کو لامحالہ یہ کرنا پڑے گا، قطعاً یہ کرنا پڑے گا. آپ کو مذہب نہیں، آپ کو اپنا ملک امن کا گہوارہ رکھنا ہوگا، جو کہ آپ نے نہیں رکھا کئی دہائیوں سے. کبھی کسی ملک میں جا کر حملہ کرتے ہیں، کبھی کسی ملک میں جا کر حملہ کرتے ہیں. پاکستان جو کہ پڑوسی ہے، پاکستان نے اپنے ان کے اثرات اپنے اوپر لیے ہیں. سچی بات پوچھیں تو یہ ایک قربانی ہے، اور اس کا بدلہ پاکستان نے بہت جانوں کا نذرانہ دے کر چکایا ہے. تو براہ کرم اگر اسلام کو اپنانا ہے تو یہ والا طریقہ ٹھیک رہے گا آپ کا، کہ آپ توبہ تائب ہو کر جتنے مسلمان آپ نے مارنے تھے اب اچھے پڑوسی بھائی بن کر رہ سکتے ہیں. ایسے تو نہیں ہوگا نا کہ آپ اپنی بات منوانے کے لیے برادر پڑوسی کو مار بھی رہے ہیں، پیٹ بھی رہے ہیں، اور پھر بول رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا. بھائی آپ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ آپ نے جتنا کیا، جتنا آپ کے ساتھ امریکہ کر گیا، آپ نے سارا بدلہ پاکستان سے لینا ہے کیا؟ امریکہ کے پاس پہنچ نہیں سکتے، اور دوسرے کنٹریز سوویت یونین کے پاس پہنچ نہیں سکتے، رشیا کے پاس پہنچ نہیں سکتے. وہ بدلہ بھی پاکستان سے، یہ بدلہ بھی پاکستان سے. تو بھائی کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں آپ اپنا نظریہ تو واضح کریں کہ آپ کا نظریہ کیا ہے. آپ نے بدلہ لینا ہے ایمن ظواہری کا بدلہ لیں امریکہ سے، آپ نے بدلہ لینا ہے اسامہ بن لادن کا بدلہ لیں امریکہ سے، آپ نے بدلہ لینا ہے ملا عمر کا بدلہ لیں امریکہ سے. تو ہمارے ہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ اور وہ بھی ڈنڈا اٹھا کے. ہاں اگر آپ کہتے کہ ہمیں امن کی ضرورت ہے، ہمیں یہ چیزیں ہیں، ہمیں یہ پالیسیز چاہیے اور یہ چیزیں چاہیے، تو پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے تمام ادارے آپ کی ہیلپ بھی کرتے. اور بارہا ہمارے اداروں نے یہ چاہا کہ آپ کی ہیلپ ہو، آپ کی اصلاح ہو، آپ اچھے ٹریک پہ کھڑے ہوں، آپ کی لوکیشن از دا لائک سائڈ. تو یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہیں. اس کے باوجود بدبختی یہ ہے کہ آپ کے سر پہ جو ہے وہ سوار ہے، خون کرنے کا بھوت سوار ہے. انشاءاللہ یہ بہت جلد اتر جائے گا. زبردست، بہت خوبصورت بات کی مولانا رفاقت صاحب نے. اسلم بھائی، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ جو فتنہ ہے یہ سر اٹھاتا ہے، لیکن ہم اس کو کچل تو رہے ہیں کافی عرصے سے، لیکن یہ خود کش حملہ کرتے ہیں ہمارے معصوم لوگوں پر، معصوم شہریوں پر. کیا دیکھتے ہیں؟ وقت قریب ہے شاید ان کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ماشاءاللہ مولانا صاحب نے بہت اچھا اس بارے میں پورا ذائچہ کھینچا ہے کہ کیا وہ تمام وہ جو کہنا چاہیے بدلہ جو ہے وہ پاکستان سے لینا چاہتے ہیں، وہاں تک ان کی پہنچ نہیں ہے، نہ امریکہ تک پہنچا ہے نہ سوویت یونین تک پہنچا ہے. تو بالکل میرا بھی نظریہ یہی ہے کہ وہ یہ ایسا ہی ہے کہ تمام، لیکن یہ کہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں برابر جب بھی یہ ایسی کوئی حرکتیں کرتے ہیں تو ہماری ماشاءاللہ ایجنسیاں سو نہیں رہی ہیں، وہ بھرپور اس کا جواب دیتی ہیں. اور وہ جیسے کہ کہہ رہا ابھی ساجد بھائی نے بھی کہا کہ وہ ان کی لاشیں اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسی ہوگا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے جب وہ دیکھتے ہیں ایسی حالت کہ ہماری جو ہے ہمارے مردوں کو جو ہے کتے اور کوے کھا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اب وہ مجبور ہونا شروع ہو جائیں گے، اور کچھ آثار ہلکے ہلکے ایسے نظر بھی آ رہے ہیں کہ وہ واپسی کا راستہ اختیار کریں گے. میرا خیال اب وہ
جرت نہیں کر سکیں گے کہ پاکستانی ایجنسیوں سے وہ مقابلہ کر سکیں، اس لیے کہ ہماری مسلح افواج بالکل باہوش و حواس اور بالکل اپنے پورے جو اس کے رسوخ ہیں اس حوالے سے، جو اس کی ایجنسیاں اتنی مستحکم ہیں اور اس زاویے سے وہ کام بھی کر رہی ہیں، کہیں چھوٹی موٹی ان سے غلطی تو نہیں کہوں گا، لیکن کوئی غلطی سے نکل کے سامنے آ بھی جاتا ہے تو اس کا بھرپور جو جواب دیتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے اس حد تک پہنچے گا کہ انشاءاللہ ہماری جو مسلح افواج ایجنسیاں جو ہیں وہ کامیاب و کامراز ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت خوبصورت بات کی۔ اور سید سجاد علی شاہ، میں آپ کے پاس آؤں گا۔ شاہ صاحب، ہم نے میرے خیال میں 1.5 سے 2 گھنٹے میں اپنے سے 3 گنا بڑے ملک کا کیا حشر کیا کہ ہم نے ان پہ قیامت برپا کر دی۔ کیا بات ہے، ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا۔ بالکل۔ تو پھر بھارت نے ہمارے پیروں پکڑے، ہمیں بولا کہ معاف کر دیں، بس جنگ ختم کریں۔ پھر ہم نے جنگ ختم کی، پھر ہم نے اس کا نام بنیان المرصوص رکھا۔ کیا یہ ان افغان باشندوں کو، ان جتھوں کو نہیں پتا کہ اس ملک کی بنیادی لا الہ الا اللہ سے چلی ہے؟ پھر رمضان کا مبارک مہینہ اور 27 رمضان، اور پاکستان تا قیامت آزاد رہے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم اس کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ ہم سویلین اپنی مدد آپ کے تحت ہم بھی ہر جگہ تیار رہتے ہیں کہ کبھی اگر ہمیں بلاوا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے جہاد کی کال، یا پھر ایسے لوگوں کا حل کیا ہے؟ ریاست اگر یہ اعلان کر دے، میں نہیں سمجھتا پھر یہ چھپنے کی جگہ ملے گی ان کو۔ ساجد دیکھیں، جو مارکہ حق کے حوالے سے آپ نے بھی بات کری، میں آپ کی بات کی تائید کروں گا اور الحمدللہ کہوں گا کہ اللہ نے جو اتنی خوبصورت اور اتنی مضبوط افواج پاکستان کو عطا کی ہیں، جو کہ پاکستانی عوام کے لیے ہر وقت جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اپنے ملک کی حفاظت پہ بالکل چوکنے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا وزیر خارجہ افغانیوں کا یہ وہاں بیٹھا ہوا تھا جب آپ لڑ رہے تھے، جی جناب، دشمن کے غول کے اندر بیٹھا تھا، اور یہ وہاں پہ بیٹھ کے نیگیٹو بیانات دے رہا تھا، ایک سیاسی پارٹی کو بھی فالو کر رہا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے، آپ خود ایک صحافی ہیں، کہ کیا یہ چیزیں اگر ایک مسلمان ملک کے آپ وزیر خارجہ ہو آپ کو زیب دیتی ہیں؟ پورا افغانستان برا نہیں ہے ساجد۔ اچھا، ویسے یہ ایک معصومانہ سوال ہے، میری ریسرچ ہے، یہ جو دہشت گرد اور خودکش دھماکے یہ ہمارے ملک میں کرنے کے یہ ناپاک عزائم ہوتے ہیں ان کے، یہ بھارت میں نہیں کرتے؟ دیکھیں بات یہ ہے ساجد، میں بڑا بڑے واضح آپ کو دوں گا لگاتے ہیں کہ ہم بڑے اسلام کہ کے دعویدار ہیں۔ بھارت جو ہے، آپ ان کا میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو وہاں تو ان کی دوستیاں آ رہی ہیں، محبتیں سچیاں ہیں۔ ان کی کچھ کامیڈیز جو بنی ہوئی ہوتی ہیں یا میمز بنی ہوتی ہیں، اس میں بھی وہ جو فوکس کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پاکستان کو کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنا خوف ہے ان کو کہ مزے کا خیز انداز میں بھی وہ پاکستان سے لڑ رہے ہوتے ہیں، فلموں میں بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ گراؤنڈ پہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ اپنی چھیپ مٹاتے ہیں، اور جو ان جیسے دہشت گرد یا ایسے لوگ ہیں جو نیگیٹو مائنڈ رکھتے ہیں، دین کے لیے اور دنیا کے لیے نقصان دیں، ان کا استعمال کرتے ہیں، ان کو خریدتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ جن کارروائیوں کو، پرانی کارروائیوں کو وہ رو رہے ہیں کہ ان کارروائیوں میں پاکستان کی انوالومنٹ تھی، یہ تھا، آئیں میرے ساتھ، میں اکثر ان کے چینل پہ ہوتا ہوں ڈیبیٹ کے اوپر، آئیں بیٹھیں۔ میں نے جنرل بخشی کو بھی جواب دیا تھا، ان کے سابق جنرل ہیں، ان کو بھی میں نے جواب دیا تھا کہ آپ لوگ جس چیز کو رو رہے ہیں اس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ آپ مجھے بتا دیں سب سے بڑا سانحہ 9/11 کا ہوا تھا، اس کا سر پیر جو ہے مناسب طریقے سے ہمیں تو نظر نہیں آیا اپنی سوچ کے مطابق، لیکن امریکہ تھا، ظاہر ہے اس نے اپنی ایک پاور رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے حساب سے کیا۔ جب 28 ممالک کی فوجیں افغانستان میں اتر گئیں، وہی وقت تھا 9/11 کا جب یہ نکلے تھے اور یہ آئے تھے۔ آپ مجھے بتائیے کہ 28 ممالک کی فوجوں نے جب وہاں پہ آ کے ڈیرا جمایا تو کیا کوئی اسلامی ملک افغانستان کے ساتھ کھڑا ہوا؟ کسی نے مذمت کی؟ پاکستان جو ہے وہ اندرون خانہ اس وقت بھی یہ چاہتا تھا کہ یہ نہ ہو، یہ وائلیشن ہے، ایک اسلامی ملک پر قبضہ ہے۔ اس وقت کے دور کی تمام چیزیں، ہاں روٹس دینا، یہ سب چیزیں دینا، جس کو یہ لوگ آج بھی غلط سمجھتے ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ مشرف نے اس وقت ایک بولڈ کردار ادا کیا اور بڑے کم ٹائم میں جو ایک رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسیجن لیتے ہوئے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ روٹ لے لیں ہم سے۔ روٹ دینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم افغانستان کے خلاف تھے، روٹ دینے کا مقصد یہ تھا یہ ایک دفعہ اس دلدل میں اتر جائیں، وہاں سے ان کی لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہی آپ نے دیکھا، سول وار کا کوئی حل نہیں ہے، وہاں سپورٹ ملی، وہاں سے بھاگنا پڑا،
वहां से सामान छोड़ के, चीजें छोड़ के भागना पड़ा। फिर इनको शर्म आया नहीं है कि पाकिस्तान ने किस तरह स्ट्रेटेजी के तहत एक किरदार अदा किया। आप उसको भी नेगेटिव लेके पाकिस्तान पे जब देखो मुंह उठा के दहशतगर्द रवाना करते हो। मैंने फिर कहना है आपको, आपके प्रोग्राम के उस्ताद से, अफगानिस्तान सारा गलत नहीं है। ये कुछ दहशतगर्द टोले हैं जिनको जत्थों को सपोर्ट हासिल है इंडिया की, इसराइल की और कुछ दुश्मन ममालिक की। मैं उनका नाम यहाँ लेना नहीं चाहता। सही, वो एक पूरी बेल्ट है। वो चाहते हैं पाकिस्तान को नुकसान अंदरूनी पहुंचाया जाए, क्योंकि उनमें दम नहीं है सामने आके खड़े होने का। दम नहीं है। और ये उनके किराए के टट्टू आ जाए सर। वो मुझे याद आ रहा है DGISPR ने कहा था कि जैसे आना है आ जाए। वो जवाब दिया, वाज़ेह जवाब दिया। आप लेफ्ट से आए, राइट से आए, किसी के साथ आ जाएं, आसमान से आए, जमीन से आए, हम हर तरह से तैयार हैं। तुम्हें मुंह दिखानी पड़ेगी, हम हर वक्त तैयार हैं। तुम किसी के साथ भी आ जाओ, कोई मसला नहीं है। मौलाना साहब आगे बढ़ जाते हैं। रमज़ान का महीना है और फिर इस रमज़ान में तिलावत कुरान ज़्यादा होता है, इबादतें होती हैं, मस्जिदों की रौनकें बहाल हैं। उम्मत को यकजा करने में किन उलमा का किरदार है और हम ये किरदार कितना अदा कर चुके हैं, या कि हम आज भी, वो एक मुहावरा होता है ना, 1.5 इंच की मस्जिद बनाने में लगे हुए हैं कि बस मैं अपना दीन रखता हूँ, मैंने अपनी शख्सियात बनाई हुई है। मरूम ज़मीर अख्तर नकवी साहब से ये सवाल हुआ था, मुझे आज भी याद है, कि आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर शख्सियात का अपने मेंबरों से उनकी शान बयान करें और वहाँ से मौला अली की शान बयान होगी। हालांकि ये जितने भी पिलर हैं दीन के, दीन भी एक, कुरान भी एक, नबी भी एक, हमने इसको क्लासिफिकेशन कर दी है कि वो तुम्हारे, ये हमारे, वो उनके, ये इनके। कि कहाँ जा रहे हैं मौलाना? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई, यही चीज़ रह गई थी पिछले शो में जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था और बताना चाहता था। मैं एक तालिब इल्म हूँ और जितनी मेरी हैसियत है मैं उसके मुताबिक गुफ्तगू करूँगा। जी जी, आपने जवाब देना है, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी के मुताबिक इंशाल्लाह आता हूँ। तो सबसे पहले देखें कि फ़िरका परस्ती जनाब रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थी। ठीक है, ना कोई शिया था, ना कोई सुन्नी था, ना कोई देवबंदी था, ना कोई गैर था, सब मुसलमान थे, मोमिन थे। अगर मीज़ान एक ले लेते, अगर मीज़ान एक ले लेते और नफसानी ख्वाहिशों के पीछे ना जाते तो फिर बात ही हल थी, मसला ही हल था, कोई और चीज़ होनी ही नहीं थी। मसला ये पैदा हुआ कि उस वक्त के जो अकाबरीन थे, जी जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, जी, क्या आपको नहीं लगता कि उनमें कोई, अल्लाह ना करे, कोई कमी होगी उनके नॉलेज में, उनके शऊर में, उनके दीन में, उनके ईमान में? हम तो उनके खाक बराबर ना सर। ये वो लोग थे जो कि सोहबत रसूलुल्लाह में थे। नहीं सर, आप बात को समझे ना, हर चीज़ में इम्कान होता है। अच्छा। सिवाय नबी, रसूल, इमाम, यहाँ पे इम्कान नहीं होता। क्यों? इसलिए कि इन हस्तियों में ज़ातियात नहीं आती, जबकि सहाबी में ज़ातियात आ सकती है। ठीक है, किताब सहीह बुखारी बाबुल फितन उठाकर देखें, जिसमें जनाब रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि याती अलैकुम ज़मानुन, आपके ऊपर एक ऐसा ज़माना आएगा कि फिल लैल मुस्लिमुन व फिल नहार काफिरुन। ऐसे लोग आपको मिलेंगे। वो ज़माना कब आएगा? बादी, मेरे बाद। इसका मतलब रसूल खुदा से मुत्तसिल भी, और रसूल खुदा से ये इत्तिसाल स्टार्ट होगा रसूल खुदा की रहलत से, ये इत्तिसाल क़यामत तक चलेगा, ज़ुहूर महदी तक चलेगा। ठीक है, तो बाबुल फितन में मैं बात कर रहा था, एक हदीस है, याती अलैकुम ज़मानुन, ज़माना आएगा, फिल लैल मुस्लिमुन व फिल नहार काफिरुन, मन फिल नहार मुस्लिमुन व हुवा फिल लैल काफिरुन। यानी जो बंदा दिन में मुसलमान, रात में काफिर, और रात में मुसलमान, दिन में काफिर, सुबह को मुसलमान, दोपहर में काफिर, दोपहर को मुसलमान, शाम में काफिर। इतनी तेजी से लोगों के नजरियात बदलेंगे, और वो बदले। और फिर दूसरी हदीस बाबुल फितर में, एक मिनट,
बाबुल फितन में दूसरी हदीस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं क़यामत के दिन हौज़े कौसर पे खड़ा हूँगा सही। और मलाइका को देखूंगा, मेरे चंद सहाबा को घसीटते हुए लेकर जा रहे होंगे। मैं पूछूंगा, ऐ फरिश्तों, ये तो मेरे खास बंदे हैं। तो रसूल खुदा कहते हैं, फरिश्ते उस वक्त मुझे जवाब देंगे, आपको नहीं पता कि आपके मरने के बाद इन्होंने कौन कौन सी बिदअतें ईजाद की और उम्मत मुस्लिमा को इंतशार में धकेला। अब यही पे रुके। अब देखना, आप खुद कह रहे हैं ना कि ये कहा गया कि आपको नहीं पता या रसूल अल्लाह, आपके बाद इस उम्मत ने कौन कौन सी बिदअतें की, किस तरह इन्होंने दीन इस्लाम का नुकसान किया। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। इनामे रमजान, इनामे रमजान, इनामे रमजान, इनामे रमजान। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे थे दीन इस्लाम की शख्सियात पर और बात कर रहे थे कि आज हम कहाँ लेकर जा रहे हैं दीन को। जी चले, जिन साहबा ने दीन को जितनी वक़्त दी, दीन में जी। अपनी सर्विसेज को ऐड किया, बहुत सारे साहबा ने कुएं खुदवा के कुएं वक्फ करवा दिए उम्मत के लिए, मुसलमानों के लिए। बहुत सारे ने माल गनीमत दिया, अपनी जानो माल कुर्बान की दीन इस्लाम के लिए। जब जब रसूलुल्लाह ने आवाज़ लगाई, सब ने कहा भला या रसूलुल्लाह, हम आ गए, हम हाजिर हैं, लब्बैक किया। रफाकत साहब, आज हम क्यों डिवाइड हैं जबकि दीन इस्लाम हम एक ही नबी का कलमा पढ़ते हैं? तो मैंने आपको बताया ना कि बेसिक यहाँ से स्टार्ट हुई। बेसिक चले। तो फिर आज 2026 है ना, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम बैठ के यहाँ पे वो बातें कर रहे हैं कि रहमतों का नज़ूल होता है, कि जब जिक्र अहले बैत होता है, जिक्र अली होता है, जिक्र अल्लाह होता है। मुझे आज ये बताएं कि आज हम जोड़ने की बात करें ना मिंबरों से, आप आज बताएं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ लाइव कि आपके मिंबरों से हजरत उमर फारूक का जिक्र होता है? ये बताएं आज उम्मत को। क्यों कि जनाब रिसालत में आप जिक्र का मीज़ान देकर गए। ठीक है, किसी का जिक्र इबादत नहीं होता सिवाय अली के। ठीक है, अगर किसी का तबरुक का नाम आ जाता है तो वो ले लें, कोई इशू नहीं है, कोई इतना बड़ा कारनामा नहीं है। लेकिन जनाब रिसालत में आपकी हदीस है, जैसे मसलन 4-5 अहादीस हैं, उनका कोई नज़ीर नहीं है। मैं आपको बता दूं, जैसे जितनी भी सर्विसेज है ना दीन इस्लाम में, हुकूमत है, हजरत उमर फारूक ने अपनी खिलाफत के दौर में बैतुल माल के मामलात अच्छे करवाए, पुलिस फोर्सेस का कयाम किया, बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे दीन को फायदा हुआ। कई मुरब्बा मील तक दीन इस्लाम को फैलाने के लिए तबलीग दीन की। क्या वो सर्विसेज आपके मेंबरों से बयान की जाती हैं हमारे नौजवानों को? वो सर्विसेज के लिए हमारे यहाँ एक मेयार है। वो मेयार ये है कि पहले इत्तबाए रसूल, फिर जितनी सर्विसेज आप करेंगे ना वो आपकी सर्विसेज एक्सेप्टेड है। ठीक है, लेकिन अगर पहले इत्तबाए रसूल नहीं है तो फिर आपकी कोई भी सर्विसेज जो है वो नॉट इज द नॉन एक्सेप्टेड। ठीक है, तो उन वजूहात की बिना पर अब मसलन अभी भी अगर हम चाहें तो आप सम कर दें, क्लोज कर दें, इसका मतलब आप लोग नहीं करेंगे? नहीं, हम करेंगे। अच्छा, हम करेंगे, लेकिन वो कारनामे जो अच्छे कारनामे हैं वो बयान करें, आप भी हम भी। लेकिन ये है कि इख्तिलाफ आपका किस बात पर है, आप उसको साइड लाइन कर देना इख्तिलाफात को। ठीक है, अगर कोई मैं आपको आगे बढ़ जाएं, मैं आपको बता रहा हूँ, ना बताएं, इत्तेहाद बताएं। हाँ, इत्तेहाद अभी इस जमाने में ये है कि आप पुराने जमाने में भी इख्तिलाफ यहाँ से शुरू हुआ और आज भी इसी बात पर चल रहा है इख्तिलाफ। वो क्या बात, मेरी क्यों नहीं मानी जाती, मेरी माने जाए। मैं कहता हूँ मेरी मानी जाए, आप कहेंगे मेरी माने जाए, शाह साहब कहेंगे मेरी बात मानी जाए, कबूल की जाए। मैं बड़ा हूँ, आपकी नहीं मानी जाएगी, बात मानी जाएगी कलाम पाक की। हाँ, कुरान मजीद, फुरकान हमीद की बात मानी जाएगी, अहादीस की मानी जाएगी। हाँ, सही, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मामला यहाँ पे करेंगे ना कि बंदे जातियात में आकर कुरान की एक आयत पढ़ के उसका मिसदाक आप अपने आप को ठहरा रहे हैं। अब नीचे अवाम बैठी हुए, पब्लिक बैठी हुई, यही तो मैं दर्द रो रहा होता हूँ। चले, साफी बैठे जरा उनसे पूछ लेते हैं कि इत्तेहाद ये कैसे हो। हाँ, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस, सेमिनार हम लोग करते हैं,
وہاں پر بیٹھ کے ہم جوڑنے کی بات کرتے ہیں, تمام اسکول آف تھاٹ ساتھ بیٹھتے ہیں, سارے مکاتب فکر ساتھ بیٹھتے ہیں, ایون ہماری مائنورٹیز بھی ساتھ بیٹھتی ہیں, سکھ بیٹھتے ہیں, عیسائی بیٹھتے ہیں کہ ہم ایک پاکستانی ہیں, ہماری عبادت گاہوں میں ہم لوگ آنا جانا کریں, ہم ایک دوسرے مطلب کہاں جا رہے ہیں ہم شاہ صاحب, کیسے جڑیں گے. میں نے جب ریسرچ کی تو اس ریسرچ میں یہ ہے کہ تمام اسکول آف تھاٹ, سنی, شیعہ, بریلوی, احادیث, جتنے بھی لوگ ہیں مسلمانوں کے 95% سیم ہے, صرف 5% کا اختلاف ہے یا 7% کا. سر وہ اس اختلاف کو ختم کریں. بالکل, یہ اچھی بات. کیسے ختم ہوگا؟ دیکھیں ساجد, ابھی آپ نے ان کے, میں ان کو مولانا نہیں کہوں گا, یہ علامہ اپنی جگہ ہوں گے اور ان کو اللہ نے عزت دی, اس مقام پہ بٹھایا ہے. علامہ شہنشاہ نقوی صاحب سے میرا رابطہ رہتا ہے, میری بات چیت رہتی ہے, ان کو میں سنتا بھی ہوں اور ان سے میں باقاعدہ طور پر رابطے میں رہتا ہوں. میں دیگر مفتیان کرام سے بھی رابطے میں رہتا ہوں کیونکہ یہ ہماری ایک ضرورت ہے ہماری فیلڈ کے حوالے سے کہ ہم ویل نون ہیں. اب آ جاتے ہیں اصل بات کی طرف. آپ نے بھی ایک بات کی کہ ہمارا مین جو فوکس ہے وہ قرآن پاک ہے, کیونکہ ہمارے درمیان یہی ایک چیز رہ گئی, اب نبی تو کوئی آئیں گے نہیں جو ہمیں راستہ دکھائیں. ٹھیک ہے, اب دور میں, آج کے دور میں جو ہے وہ ولیوں پہ بھی لوگ شک کر لیں گے. ٹھیک ہے, آج کے دور میں جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو ان سے بھی لوگ منحرف ہوں گے. یہ چیزیں میں جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں, تو میں کسی کی بات کو فالو نہیں کروں گا. بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ قرآن پاک سے اگر آپ چلتے ہیں, کمزور حدیث سے چلتے ہیں یا روایت سے چلتے ہیں, یہ آپ کا مسئلہ ہے. لیکن قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ جب ابلیس کو کہا مردود نکل جا, تو میں ان سے سوال کرتا ہوں اس نے کیا مانگا اللہ سے؟ وہ باتیں مجھے یہ بتائیں کہ اس نے اللہ سے کیا مانگا. اس نے یہی مانگا کہ میں تیرے ان بندوں کو بہکاؤں گا اور ان پہ میرا زور نہیں ہے. اس میں یہ تمام لوگ آتے ہیں جو اولیاء ہیں, جو صحابہ ہیں, جو لوگ اللہ کے نزدیک ہیں, نیک لوگوں کے قریب نہیں جا سکتا. یہ شیطان جن کے قریب نہیں جا سکتا, تو ہم ان کے قریب کیوں جائیں بلا وجہ اور تفرقات پیدا کریں؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن واضح کہہ رہا ہے ایک بات, جو شیطان کی گفتگو ہے اللہ کیوں قرآن میں لکھ رہے ہیں, اللہ پاک کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ اسی لیے بتا رہے ہیں کہ ہمیں رہنمائی ملے. ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ تم جہنمی ہو, تم جہنمی ہو, یہ جنتی ہے. یہ فیصلہ ہمارے پاس. ایک طرف نعرہ لگتا ہے شاہ صاحب, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, اور کچھ اسکول آف تھاٹس کو کچھ صحابیوں سے اختلاف ہے. تو جب تک ہم ان اختلافات پہ بیٹھیں گے نہیں تو یہ ہماری نسلوں میں چلے گا, یہ نفرتیں بڑھیں گی. اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی کانفرنس منعقد کی جائے, تمام جید علماء کو ایک ساتھ بیٹھ کے تیہ کیا جائے بھائی اس پہ بات ہی نہیں کرنی. ساجد, آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں, دیکھیں اس بات کے اوپر آج سے نہیں ایک عرصے سے کام ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا نمائش پہ دوران محرم جو ہے, وہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک بڑے اجتماعات ہوتے ہیں, وہاں پہ سارے معاملات ہوتے ہیں, ان کو کس طرح دیکھا گیا. اور آج کے جو علامہ وہاں جو بھی بیٹھتے ہیں, طالب جوہری صاحب کے دور سے لے کے آج تک کی میں بات کر رہا ہوں, تو اب کتنی آپ دیکھیں کہ تحمل مزاجی والی اور یگانیت والی گفتگو ہوتی ہے. فرق آیا ہے پہلے میں اور اب میں, لیکن ان سب معاملات کے بیچ میں کچھ شیطانی لوگ لازمی موجود ہیں جو کہیں نہ کہیں چنگاری لگا کے کہتے ہیں کہ آگ بھڑک جائے, کیونکہ ان کا کاروبار یہی ہے, کاروبار, ان کو اس سے فائدہ ہے. کاروبار, یہ آپ نے بات کی, بڑی خطرناک بات ہے یہ کہ جب آپ کا دین میں کاروبار آ جائے اور لالچ آ جائے, منصب آ جائیں, تو پھر بڑے معاملات ہیں, آپ بہکنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اسلم صاحب, طویل عمر گزاری ہے آپ نے, کوئی پیغام, کوئی میسج, کوئی ایک ایڈوائز ہی دے دیں تو پھر میں اس بات پہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ شیطانیت تو ہے ہی نا, ہر لمحے شیطان تو ہماری صفوں میں موجود ہے, چاہے وہ کسی بھی فرقے سے کوئی بھی تعلق رکھتا ہو, لیکن شیطان تو موجود ہیں. ایک کیسے کریں امت کو, اتحاد کیسے ہوگا, کیا مشورہ دیں گے آپ؟ میرا خیال یہ وہ مہینے, یہ وہ دن اس لیے آتے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں. جی جناب, الحمدللہ یہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم یہ براڈ کاسٹ آپ کی کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے, اور یہی کچھ ہمیں بھی شاید کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. یقیناً ہم بھی طالب علم ہیں اس وقت, تو ہم سیکھ ہی رہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اجتماعات آتے ہیں, ہم ایک دوسرے کی عبادت گاہوں میں آنا جانا کریں گے, کرنا چاہیے. بین المذاہب اتنی کانفرنس ہو رہی ہے, صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ چلے گئے بیچارے, وہ ملنے بہت عرصہ پہلے, تو پھر وہ ان کی جماعت سننے میں آ رہا, انہوں نے ہاتھ ہٹا لیا. اللہ ہوگا. تو نہیں, بہرحال کہ مل بیٹھنا چاہیے کسی بھی طریقے سے, کوئی تو ایک مقام پہ اکٹھا ہو, کوئی ایک پوائنٹ تو ایک دوسرے کو ایون
کسی حد تک تو میں نے سنا ہے, پتہ نہیں غلط صحیح, ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. نہیں غلط ہے, میں کہہ رہا ہوں کسی کہیں پہ تو ایک ہوں, کوئی تو ایک نقطہ ہوگا قرآن میں, کچھ تو ایسے الفاظ ہو گئے, کوئی تو ایک نقطہ ہوگا قرآن کا, دوبارہ جائزہ لیں, اگر کچھ فرق ہے نہیں سمجھتے ہیں کہ دوبارہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں, سمجھیں کوئی تو اللہ نے ایک ایسا نقطہ رکھا ہوگا کہ تمام مذاہب اکٹھے ہو جائیں. کیوں مولانا صاحب غلط تو نہیں کر, کوئی تو ایک ایسا نقطہ ہوگا کہ اس کا مشاہدہ کیا جائے اور ہم اکٹھے ہو جائیں. مولانا صاحب سے رہنمائی لے لیتے ہیں. مولانا صاحب, آپ آنا جانا کرتے ہیں دیگر مسجدوں میں؟ آپ کو پتہ ہے سیلوی صاحب کے ساتھ آنا جانا, لڑنا جھگڑنا سب کچھ ہوتا رہتا ہے. عبادت کے لیے اور جاتے ہیں تمام مسجدوں ہاں, میں؟ عبادت کے لیے کل یا کہ صبح, آپ اوپر دیکھتے کیا لکھا ہے, جی جس جی مسجد جی کا کیا نام جی ہے, جی, یہاں نہیں جانا. کل صبح مجھے ایک ہتک آمیز جو ہے وہ رویے کا سامنا کرنا پڑا. کہاں پر؟ اللہ میں گیا تھا جھڈو شہر میں. اچھا. وہاں ایک اسحاق صاحب کی مجلس تھی, وہ پڑھ کے میں واپسی آیا. تو یہ اپنا جھڈو کے بعد سٹی آتا ہے ٹنڈو باغو, ٹھیک ہے, ادھر میں جو ہے وہ صبح کو بس روکی, 5 بجے وہاں سے روانہ ہوئے, 1 گھنٹے کا سفر ہے ٹنڈو باغو کا اور جھڈو کا. تو وہاں پہ بس روکی, انہوں نے کہا بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا, نماز پڑھ لیں پھر چلتے ہیں. تو اہل سنت کی مسجد تھی. پھر میں مولانا کے پاس گیا, میں نے کہا یار ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو میرے ساتھ میرا چھوٹا تھا, کیا آپ نے کہا تو بات سنیں. اچھا. تو ہم نے وضو کیا تو وضو کرنے کے بعد جب اندر جانے لگے تو مولانا صاحب ہمارے پیچھے تھے, مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ نماز پڑھائیں گے. تو میرے چھوٹے نے کہا بابا اس مسجد پہ تو علم نہیں ہے. تو میں نے کہا بابا اللہ کا گھر ہے, جا کے نماز پڑھتے ہیں. تو مولانا صاحب نے جیسے ہی ہمیں دیکھا تو وہ تھوڑا 2 قدم آگے ہوئے, اور آتے ہی انہوں نے پڑھا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کو دیکھ کے کیوں, آپ کو اس سے کیا, اس کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کا کیا؟ جی وہ چہرہ بتاتا ہے. پھر جب ہم نے نماز پڑھی تو اس کے بعد میرے پاس ہے مولانا, اپنے ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھی, آپ کو پتہ ہے یہ مسجد کون سی ہے؟ تو میں نے کہا حضور مجھے یہ پتہ ہے کہ مسجد خدا کی ہے, عبادت گاہ ہے, میں بھی عبادت کر سکتا ہوں, آپ بھی عبادت کر سکتے ہیں. نہ آپ مجھے روک سکتے ہیں, آپ میرے گھر میں آ کر نماز پڑھیں, میں آپ کے گھر آ کے نماز پڑھوں. یہ اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. ہاں, جو چیز پچھلے سال سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنا بھی اختلاف ہے, میں نے بولا نا رسول خدا کے زمانے سے لے کر آج تک جتنا بھی اختلاف ہے, یہاں پہ امت کو یکجا کرنے کے لیے ایک چیز آپ کے ذہن میں رکھنی ہوگی, وہ یہ کہ یہ جتنا بھی اختلاف ہے نا, یہ آپ کا علمی اختلاف ہونا چاہیے. اس کو ذاتیات پہ نہ لے جائیں, فلاں کافر ہے فلاں مشرک ہے. میں کون ہوتا ہوں ڈیسائیڈ کرنے والا یار؟ ٹھیک ہے, میں کون ہوتا ہوں ڈیسائیڈ کرنے والا کہ فلاں جنت میں جائے گا فلاں جہنم میں جائے گا؟ وہ میں یار جناب رسالت میں آپ دیکھ کر گئے ہیں کہ یہ عمل کرو جنت میں جاؤ گے, یہ عمل کرو گے جہنم میں جاؤ گے. تو ان چیزوں سے پھر میں یہ چاہتا ہوں, کیونکہ میں اہل سنت کی 2-3 ریلیوں میں بھی ابھی جا چکا ہوں. پھر آپ لڑائی تو نہیں ہوئی نا اس میں؟ نہیں لڑائی نہیں ہوئی, لیکن مجھے ایک بات سی محسوس ہوئی یار, ہمیں دیکھ کے میرے بیٹے نے اتنی بات کیا کہہ دی کہ مسجد پہ علم تو نہیں لگا ہوا. تو وہ بات سن کے ہمارے پیچھے ہی ساتھ میں چلتے آ رہے تھے, 2 قدم پیچھے تھے. تو انہوں نے اچانک جو ایسا پڑھا تو پھر مجھے حیرانگی ہوئی. میں نے کہا یار یہاں پہ کون سا شیطان دیکھ لیا مولانا نے. تو پھر میں نے کہا استغفر اللہ شیطان کے لیے تھوڑی پڑی جاتی ہے. چلے ٹھیک ہے چلے جی. اقتدار کے لیے عائشہ صاحب کیا میسج دیں گے؟ رمضان مبارک کا مہینہ ہے, امت کو کیسے جوڑا جائے, کیسے کون سی ایسی محرکات ہیں جس پہ ہم ایک ہو جائیں, یہ چھوٹی چھوٹی قدرتیں ہم ختم کریں؟ ساجد بڑی انہوں نے علامہ صاحب نے گفتگو کی کہ رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, ان کی پیروی کریں, ان کے نقش قدم پہ چلیں, سارے معاملات حل ہو جائیں گے. جب حجۃ الوداع کا خطبہ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد اتنے فرقے ہوں گے, ایک فرقہ اللہ کے نزدیک ہوگا, یہ نہیں کہا کہ باقی فرقے جہنمی ہوں گے. دیکھیں ان پہ چلیں, ان کی بات کر لیں, آئیں ہم بیٹھ کے ان کی بات کر لیں. کتنی جگہ انہوں نے جنگی فتوحات کے بعد کفار کی عبادت گاہوں کو عبادت گاہ رہنے دیا. اگر میں دلیل سے بات نہیں کر سکتا تو مجھے اس محفل سے اٹھ جانا چاہیے. کتنی جگہ انہوں نے منع فرمایا کہ ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا, ان کو ان کی عبادت کرنے دو, یہ اپنے پیروکاروں کی عبادت کرنے دو, ان کو ان کا دین ان کا معاملہ ہے, اپنے اخلاق سے ان کو اس طرف لے کے آؤ. ٹھیک ہے, آپ پیروی نہیں کر سکتے ایک ایسی ہستی کی اور یہاں منافرت پھیلائیں مذہبی بیٹھ کے, یا کسی اور پلیٹ فارم سے پھیلائیں یا ممبر سے پھیلائیں,
تو میں کہتا ہوں آپ خود اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو ایک کلمہ کو میں کہتے ہوئے فخر محسوس کروں. بہت خوبصورت بات کی آپ نے شاہ صاحب. اسلم صاحب کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں مبارک مہینہ اس وقت اس میں جس میں ہم بیٹھے ہیں، بس میں تو یہ چاہوں گا کہ بس کچھ نہ کریں. میں پہلے بھی یہ بات کہنے چاہ رہا لیکن اب دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ شاید ہم کسی غلطی پر ہیں. ہم قرآن کو دوبارہ کھولیں اور باہوش و حواس ہم اس کا مطالعہ کریں. اس پہ یقیناً محبتوں کا بچار کا ذکر ہے ہر لحاظ سے، اور تمام اقوام عالم کو اکٹھا کرنے کی بات کہیں نہ کوئی تو میں وہی کہہ رہا ہوں، کوئی نہ کوئی تو ایک نقطہ ہوگا. تو اگر ہم کسی غلطی پر ہیں تو میں تمام علماء کرام سے، تمام اپنے اللہ کے چاہنے والوں سے کہوں گا کہ وہ دوبارہ سے اس قرآن پاک کا بہت تفصیلی مطالعہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کسی نہ کسی مقام پہ پہنچ جائے. بہت شکریہ آپ مہمانوں کا. اسی امید کے ساتھ ساجد بھائی ایک منٹ اس میں معیار دیا گیا ہے قرآن مجید میں، جیسا کہ اسلم صاحب نے کہا کہ اس میں قرآن مجید میں کئی بار پوچھا ہے. یہ بڑا پر درد لہجہ ہے. ہاں صحیح بات. یہ قرآن مجید میں کئی بار کہا ہے افلا یتدبرون القرآن. قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں؟ یہ اگر سوچتے، اگر تدبر کرتے، اگر قرآن کی معانی سمجھتے اور اگر خدا یہ سوچتے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے تو پھر یہ اختلاف ہوتا ہی نہیں. That's all. آج ہم ختم کر سکتے ہیں نا، لیکن آپ نے کہا کہ ہم ذکر نہیں کر سکتے. میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا مولانا، میں نے کہا کہ آپ ان صحابہ کا ذکر کریں اپنے ممبروں سے، آپ ان کی سروسز بتائیں، لیکن شاید آپ بتانے کے لیے آپ بھی قاصر ہیں، آپ کو آپ کا مکتب روک رہے ہیں. نہیں دیکھیں، ایک ہوتا ہے سروسز بتانا، ایک ہوتا ہے جناب امیر علیہ السلام کے سامنے ایک بار یہ ہوا کہ اہل شام پر سب و شتم کیا جا رہا تھا. تو جناب امیر علیہ السلام آئے اور فوراً کہا کہ میں کیا سن رہا ہوں تم سے، یہ اس طرح کرتے ہیں. ڈانٹا مولا نے اپنے صحابہ کو. کیوں؟ مولا کیا کریں؟ پھر مولا نے کہا انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ تم جا کر بتاؤ. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے ایز دا کام ذکر کرنا. باقی یہ ہے کہ کسی کی توہین کرنا، کسی کا یہ کرنا وہ کرنا، اس بات کا میں قطعاً قائل نہیں ہوں. ٹھیک ہے، ایک ذکر نہ کرنا ایک الگ بات ہے، ایک الگ موضوع ہے، اور کسی کی توہین کرنا ایک الگ موضوع ہے. میرا سوال یہی تھا، ذکر نہیں کرتے آپ لوگ. ہاں تو آپ بتائیں ہم نہیں کرتے. یہ اس لیے کہ جناب امیر علیہ السلام کی حیات ہی اتنی لمبی اور طیبہ ہے کہ اس سے ہمیں فراغت ہی نہیں ملتی، کیونکہ وہ نفس رسول ہے. تو ہم اس ایز دا پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ جیسے رسول مولائے کائنات، مشکل کشا، حسنین کے بابا حضرت علی المرتضی شیر خدا کے دوستوں کا بھی تو ذکر کرے نا. ہاں بالکل کرتے ہیں، حضرت عمار کا کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی ہاں ان کا بھی ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق کی بات کر رہا ہوں مولانا. ہاں ان کا بھی ہوتا ہے نا. چلو میرا سوال یہی تھا کہ آپ کے ممبروں سے ان کا ذکر ہوتا ہے. ہاں ان کا بھی ہوتا ہے. میں ان کے لیے بھی توہین کا قائل نہیں ہوں، حرام ہے توہین کرنا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جیسے ہماری محفلوں میں ہوتا ہے، ہم ایسے لوگوں کو روکتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ہمیں روکنا چاہیے، کیونکہ توہین دشمن کی بھی جائز نہیں ہے. یہ اسلام بتاتا ہے، یہ سیرت رسول بتاتا ہے. کل کنٹینیو کریں گے مزید آگے شو کو. مجھے اجازت دیجیے ساجد حسین کو. اللہ حافظ. انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان.